أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إلى آخر ما شاء الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. آج کا ہمارا سبق سورت بنی اسرائیل سے آغاز ہو رہا ہے. سورت بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم معجزات جو اللہ نے آپ کو عطا کیے تھے ان میں سے ایک عظیم معجزہ معراج کا ذکر کیا ہے. سورت نحل میں اللہ نے شہد کی مکھیوں کا حال ذکر کیا تھا بطور استشہاد، اور پھر دعوت فکر یہ دی تھی کہ اے انسانوں دیکھو، اللہ نے شہد کی مکھیوں کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے اللہ کی مشیت اور مرضی سے نہ راستہ چھوڑا، اور جو چیز تیار کی وہ شفاء للناس ہے. سورت بنی اسرائیل میں اللہ نے بتلایا کہ ذرا غور کرو رب کی قدرت کاملہ پہ اور اللہ کے کار ساز ہونے پہ. یہ کتنی بڑی دلیل ہے. تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم ان دلیلوں کو مان لیتے اور معجزات کا مطالبہ نہ کرتے، آیات اور نشانیاں نہ مانتے، انہی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ لیتے. لیکن کتنا ناہنجار ہے انسان کہ پھر بھی اس سے مطالبے شروع کر دیے. اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی نشانی مانگی جائے اور وہ نشانی اللہ دے دے اور پھر اس کا اگر اقرار نہ کیا گیا، نہ مانا جائے، انکار کر دیا جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہوتا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا حال ذکر کیا، فرعون کی قوم کا حال ذکر کیا. انہوں نے نشانیاں دیکھی، نہ مانا، کس طرح تباہ ہو گئی. جب اے امت کے لوگوں تم نے بھی مانگی نشانیاں اور نشانیاں آ گئیں، تو پھر نہ مانا تو ہلاکت سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا.
اللہ نے بطور نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اور تنبیہ یہ کی کہ اب معجزہ آ چکا ہے، اب تم مان لو، اگر نہ مانا تو پھر ایسا عذاب آئے گا کہ جسے ٹالنے اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس صورت بنی اسرائیل کا مرکزی دعویٰ یہی ہے کہ اللہ کو شریکوں سے پاک مانو اور اپنی حاجات اور مشکلات میں اس ہی کو پکارو، اس کے سوا کسی غیر کی پکار شرک ہے، اور شرک کرنے والے کی بخشش اور مغفرت نہیں۔ اگر نجات چاہتے ہو تو پھر باز آ جاؤ اور اللہ کو ذات و صفات میں شریکوں سے پاک مانو۔ سورۃ نحل کے آخر میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سے کہا کہ میرے محبوب پیغمبر جی واصبر وما صبرک الا باللہ، آپ صبر کیجئے، غمگین نہ ہویا کریں، ان کے مکر و فریب سے پریشان نہیں ہونا، اور جب پریشانیاں زیادہ گھیرنے لگیں تو پھر اللہ تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے اٹھایا مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر بلندیوں تک لے گئے، تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیے، اللہ آپ کو بہت بلندیاں دینے والا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے نقلی دلیلیں دی اور عقلی دلیلوں سے مسئلہ مبرہن کیا، اور ابتدا میں دلیل وحی ذکر کی، اور آغاز ہی میں کہہ دیا کہ اللہ کو شریکوں سے پاک مان لو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی توحید بیان کرنے والے خاص بندے کو سیر کرائی راتوں رات، لیلا پوری رات بھی نہیں، رات کا کچھ حصہ، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں سے نوازا ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائے اللہ آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ عجائبات قدرت دکھانے کے لیے اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے آسمان دنیا، پھر اوپر عالم بالا کی سیر، اور وہ بھی رات کے مختصر سے حصے میں۔ جانچنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نشان کو دیکھ کر مانتا کون ہے اور انکار کرتا کون ہے۔ جس نے مانا وہ صدیق بن گیا، اور جس نے انکار کیا وہ زندیق بن گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے والے نے کہا آج ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، بھلا یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ ایسا دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے اوپر، یہ بات بھلا کوئی ماننے کے لائق ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کون کہہ رہا ہے، کس نے یہ بات کہی ہے؟ وہ سمجھ گیا،
اس نے سمجھا یہ کہ میرا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے، اب ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، صدیق اکبر نہیں مانیں گے۔ کہنے لگا یہ باتیں تیرا یار محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں رسول اللہ کی مان چکے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے مصدق جو بنے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحانہ یعنی سبحوا سبحانہ، پاک مانو اس ذات کی پاکیزگی کو جس ذات نے راتوں رات اپنے خاص بندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ آپ کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں، نشانیاں دکھائیں، اور جنہوں نے انکار کیا ان کی ہلاکت کے نمونے دکھا دے۔ جنہوں نے انکار کیا تھا بس 2 سال کا عرصہ نہ گزرا چونکہ جنگ بدر ہوئی اور بدر میں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، پہلی دلیل عقلی اور شرک کی نفی ہو رہی ہے۔ بے شک وہ وہی ہے السمیع، سننے والا، اس کے سوا غائبانہ پکاروں کا سننے والا کوئی نہیں، البصیر، دیکھنے والا حالات کا، اس کے بغیر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، ما فوق الاسباب، اور سننے والا بھی کوئی نہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دلیل نقلی نمبر 1، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا اس تورات کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے، اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، ذریۃ من حملنا مع نوح، منادہ موجود ہے، حرف ندا محذوف ہے، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، یعنی وہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، جو ہلاک ہو گئے وہ تو ہلاک ہو گئے، جو بچ گئے تم انہی کی اولاد سے تو ہو۔ غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے کتنا احسان کیا تھا تمہارے بڑوں پہ، کہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور توحید کی برکت سے ان کو بچا لیا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بے شک وہ نوح علیہ السلام تھا اللہ کا بندہ، ایسا بندہ کہ شکورا، شکر گزار، لہذا تم بھی بن جاؤ شاکر، شکر گزار بن جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور فیصلہ کیا ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں یہ بات ان کے لکھ دی تھی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم ضرور بے ضرور فساد پھیلاؤ گے زمین میں 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی، بڑے سرکش بن جاؤ گے، 2 مرتبہ تم فساد کرو گے تمہیں سزا ملے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلے کا، یعنی پہلا فساد، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے بھیج دیا تم پہ اپنے بندوں میں سے اولی باس شدید، سخت جنگجو کو، فجاسوا خلال الدیار، چڑھ گئے وہ حویلیوں پہ، تباہ و برباد کر دیا، ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، ایسے پھیلے کہ گھروں کے اندر داخل ہو گئے اور مارنا شروع کر دیا، کئی ہزاروں قتل کر دیے اور کئی کو قیدی بنا لیا۔ یہ وہ پہلی تباہی تھی بنی اسرائیل کی جو بخت نصر مجوسی بادشاہ تھا اس کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور ہے اللہ کا وعدہ کیا ہوا۔
ثم رددنا لكم الكرة علیہم، پھر لوٹایا ہم نے تمہارے لیے دوسری مرتبہ ان پہ، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے پھر اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھلوایا اور بنی اسرائیل کو پھر فتح مل گئی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد دی ہم نے تمہیں مالوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، اولاد بھی دی مال بھی دیا۔ وَجَعَلَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور بنا دیا تمہیں اکثریت نفری کے لحاظ سے، تعداد تمہاری بڑھ گئی، اور ساتھ کہہ دیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اچھا کرو گے اپنے جانوں کے فائدے کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، لیکن اگر تم نے برا کیا تو اس کا بوجھ بھی تمہیں ہی اٹھانا ہوگا۔ نیکی کرو گے تو اجر پاؤ گے، برا کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آ گیا وعدہ دوسرا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ اداس کر دیں تمہارے چہروں کو، تمہیں مایوس کر دیں، اداس کر دیں، پریشان کر دیں۔ جب وہ وقت آیا دوسری بار، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد اقصی میں جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلی بار۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ تباہ و برباد کر دیں جب وہ غالب ہوں، ہلاک کرنا، تباہ و برباد کرنا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار رحم کرے گا تم پہ۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ جرم کا ارتکاب کیا تم نے تو پھر عدنا، ہم بھی سزا کے لیے واپس لوٹیں گے، یعنی پھر بھی تمہیں سزا ملے گی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور وہ سزا کیا ہوگی؟ سزا ہوگی وہ جہنم کی کافروں کے لیے حصیرا، ایسی سزا ہے کہ ان کو محصور کر دینے والی، قید خانے والی سزا، نہ نکل سکیں گے نہ کوئی نکالنے والا ہوگا۔ ان ھذا القرآن، ایک معجزہ معراج تھا اور دوسرا عظیم معجزہ میرے نبی کا یہ قرآن کریم ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے، راہ بتلاتا ہے، للتی ہی اقوم، وہ راہ جو بالکل سیدھی ہے، قرآن تو سیدھی راہ بتلانے والی کتاب ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان والے جو عمل کرتے ہیں نیک، کس بات کی؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پہ، اعتدنا لهم عذابا علیما، تیار کیا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ ماننے والوں کے لیے قرآن بشارت بنتا ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے قرآن ڈراوے دیتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ جب معجزے بھی سامنے آ گئے، قرآن والا معجزہ بھی آ گیا، معراج والا معجزہ بھی آ گیا، اور ان معجزات کو چاہیے تو یہ تھا کہ معجزات دیکھ کر مان جاتے، لیکن انہوں نے کیا انکار، اور انکار کر کے کہنے لگے ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو، اگر عذاب نہ ماننے پہ آتا ہے تو پھر عذاب لا دو۔ الٹا عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، شر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور مانتا ہے انسان شر، برائی، عذاب، سزا، دعاءَهُ بِالْخَيْرِ، اس کو مانگنی تو چاہیے تھی خیر، لیکن مانگ کیا رہا ہے؟ شر مانگ رہا ہے۔ نضر بن حارث تھا، کافروں کو بڑا کافر تھا، رسوائے زمانہ، کعبے میں جا کے کہتا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک،
اے اللہ اگر یہ محمد کریم تیرا سچا پیغمبر ہے، یہ کتاب تیری سچی کتاب ہے، تو ہم نہیں مانتے تو پھر ہم پہ سزا بھیج، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پہ لے آ۔ مانتے پھر بھی نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا مانگنی تو چاہیے تھی خیر، مانگنے لگ گئے شر۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے بڑا جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دوسری عقلی دلیل۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، اپنی عقل کو کام میں لاؤ، رات اور دن کا نظام دیکھو۔ یہ کوئی ذات تو ہے نا جس کے قبضے میں یہ سارا نظام ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو آیتین، دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، رات والی نشانی کو ہم مٹا دیتے ہیں اور دن کو والی نشانی کو لے آتے ہیں مبصرتاً، دیکھنے کے لیے، توجہ کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے ہم دن والی نشانی لے آتے ہیں۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ جان لو تم سالوں کی گنتی اور حساب کتاب، اس کا تمہیں پتہ چل جائے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کی ہم نے تفصیل کی ہے، تفصیل کرنا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے گلے میں ہم نے لٹکا دی ہے اس کی فال۔ لوگ پوچھتے ہیں قسمت کا حال اور پوچھتے ہیں باہر جا کے، اللہ فرماتے ہر شخص کی قسمت جو ہے وہ اس کے گلے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور نکالیں گے ہم قیامت کے دن، نکالیں گے ہم اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً، ایک اعمال نامہ، يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جو کتاب اسے ملے گی پھیلی ہوئی، بکھری ہوئی، کھلی ہوئی۔ اے اعمال نامہ جس پہ اس کا سارا حساب و کتاب درج ہے، اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھیے ذرا اپنا اعمال نامہ، پڑھیے اپنی تحریر، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے لیے محاسبے کے لیے یہی تیری کتاب ہی کافی ہے، تیرا عمل نامہ ہی کافی ہے۔ من اہتدی، جس نے بھی ہدایت پالی، فإنما یہتدی لنفسہ، اس کی ہدایت کا فائدہ اسے خود ہی ہوگا۔ ومن ضل، اور جو بہک گیا بھٹک گیا، فإنما یضل علیہا، اس کے بہکنے کا گناہ بھی اس کے اپنے ذمہ ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا، کرے کوئی تو بھرے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور نہیں ہیں ہم کسی کو بھی سزا دینے والے یہاں تک کہ ہم اتمام حجت کر لیں، حجت پوری کر لیں، اپنا رسول بھیج کر حجت پوری کر لیں، اس کے بعد ہم پھر سزا دیا کرتے ہیں، وگرنہ اس سے پہلے سزا نہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم نے ارادہ کیا کسی بستی کو، یعنی بستی والے کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، ہم حکم دے دیتے ہیں وہاں کے کھاتے پیتے لوگوں کو، ایسے عشرت میں وقت گزارنے والوں کو، بڑی بڑی توندوں والوں کو، موٹی گردنوں والوں کو، ہم ان کو کہہ دیں گے فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ نافرمانی کریں گے اس میں، غلطیاں کی، جب غلطیاں کی تو حق علینا علیہ القول، ثابت ہو گئی اس پہ بات، عذاب والی بات ثابت ہو گئی۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا،
بس ہم نے اکھیڑ دیا اس کو، اکھیڑ پھینکنا. یعنی جب اتمام حجت ہو گیا، اپنے ہوش و حواس قائم رکھ کر انہوں نے انکار کر دیا، تو اب ہلاکت سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی بستیوں والوں کو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہلاک کیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا، خبر رکھنے والا، ان کا حال دیکھنے والا. اللہ کے سامنے ہے سب کچھ، کوئی ذرہ کائنات کا اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اچھا کہنے لگے تم ہمیں ڈراتے ہو، یہ اللہ کی نافرمانی کی تو سزا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ جو تم ڈراتے رہتے ہو نا، اس کا اثر ہم پہ کچھ نہیں ہوتا. تم سے کھاتے پیتے بھی اچھا ہے، رہائش بھی ہماری اچھی ہے، دولت کی بھی ریل پیل ہے، تو اللہ تو پھر ہم پہ راضی ہے. تم کہتے ہو نہیں تم ٹھیک نہیں ہو. اگر ہم ٹھیک نہ ہوتے تو اللہ ہمیں دنیا دیتے، اللہ ہمیں پیسے دیتے، دولت دیتے. اس کا دیا اللہ نے جواب کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دے تو دیتا ہوں، اور جلدی مانگتا ہے جو چیز اس کو جلدی وہ چیز مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو شخص مانگتا ہے جلدی ہم جلدی کر دیتے ہیں اس کو اس دنیا میں، ما نشاء لیکن دیتے وہ ہے جو ہم خود چاہتے ہیں، لمن نرید اس کے لیے جس کو ہم ارادہ کرتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. یصلاها مذموما مدحورا، وہ پہنچے گا اس جہنم میں برائی میں دھکیلا ہوا، مذموما مذمت کیا ہوا، مدحورا اور دھکے دیے ہوئے. گویا وہ وہاں جانا نہ چاہے، اس کو جبراً وہاں پہ بھیجا جائے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جس نے اللہ سے آخرت مانگی یعنی آخرت کی نجات مانگی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر محنت بھی کی اس کو حاصل کرنے کے لیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہوا. یہ تو بنیادی شرط ہے ایمان. اگر یہ نہ ہو تو پھر تو احد پہاڑ جتنا عمل ہو وہ کسی کام کا نہیں. اور اگر ایمان سلامت ہے تو مٹھی جو کی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہی مٹھی جو کی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے وہ مومن ان کی جو شرط ہے یہ لازم ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنت ٹھکانے لگتی ہے. كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، کام ان کا ٹھکانے لگ گیا، محنت کام آ گئی، نجات تو مل گئی. یا یہ کہ انہوں نے جو محنت کی وہ قابل شکر محنت ہے، اظہار تشکر کے لیے. کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک کو ہم مہلت دیتے ہیں، ان کو بھی مہلت دیتے ہیں، ان کو بھی مہلت دیتے ہیں. نُمِدُّ، ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وقت ہے سنبھل جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ. ان کو مہلت دیتے ہیں کہ تم نیکی کی راہ پہ چل رہے ہو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو. کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک کو ہم مہلت دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اب تیرے رب کی عطا ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور رب کی عطا روکی ہوئی نہیں ہوتی. اللہ کی عطا کو کوئی شخص روک نہیں سکتا. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو ذرا دنیا داری کے نقشے پہ بھی سمجھ لو
کہ بعض کے پاس دولت زیادہ، بعض کے پاس کم، یہ دنیا کے لحاظ سے بھی تو ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا عارضی ہے، اس کے درجے اور عہدے بھی عارضی ہیں، دائمی ہے تو وہ آخرت ہے، اور آخرت دائمی میں جس کو اجر مل گیا، جس کو سرٹیفکیٹ مل گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، وہ ہے حقیقت میں فضیلت والا بندہ، درجے والا بندہ وہ ہے۔ انظر دیکھ تو کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پہ، وللآخرۃ اکبر درجات، اور حقیقت میں آخرت بہت بڑے درجوں کا ذریعہ ہے، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی جگہ ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، دعوی توحید کا اعادہ ہو رہا ہے۔ اے میرے پیغمبر، لا تجعل، نہ بنانا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، کیا، الہا آخر، اور کوئی معبود، اللہ کے ساتھ اور کسی معبود کو شریک، ہاں کسی اور کو معبود نہیں منانا، نہیں بنانا۔ اگر نجات چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اور اگر کر بیٹھے نا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، تو پھر بیٹھ جاؤ گے ایسے کہ مذموماً، جس طرح کسی کی مذمت ہو چکی ہو، مخذولاً، بے کس ہو جائے، بے کس ہو جائے، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے اور اس کی اعانت کے لیے نہ آئے، ایسے بیٹھ جائے گا، کوئی بھی اس کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، معجزے سے کیا انکار معراج والے سے، تو عذاب تو آنے والا ہی ہے، اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو معجزہ پیغمبر کا کر لو اقرار، اور ان تین کاموں کی کرو پابندی۔ کون کون سے؟ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، شرک نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، احسان کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا تم مگر خاص اس ہی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا کام کیا کرنا تھا؟ احسان کرنا، اور احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر پہنچ جائے تیرے پاس بڑھاپے میں سے کوئی ایک چیز کو، کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے والدین میں سے، ماں بوڑھی ہو جائے یا باپ بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھیں گے شاید میری وجہ سے میرا بیٹا تکلیف میں ہے، اس کا دل دکھی ہوگا، اس لیے ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچ جائے تیرے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنی، ولا تنہرہما، اور ڈانٹ بھی نہیں پلانی، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے بات کرنی ہے بڑی نفیس، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا کے رکھنے ہیں ان کے لیے پر عاجزی کے، من الرحمت، رحمت کے ساتھ، یعنی ترس کھاتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا ہے، اے میرے پروردگار رحم کر تو ان پہ، کما ربیانی صغیرا، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرا خیال کیا، لحاظ کیا، میرے اللہ تو اب ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر۔ بچپن میں میں کمزور تھا، اب وہ کمزور ہیں، بچپن میں میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا،
اسی طرح اب وہ عمر کے حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ اپنے اختیار سے کچھ کر نہیں سکتے، یا یہ کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، فوت ہو چکے ہیں، اب وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی عمل بھی اپنے ہاتھ سے بجا لا نہیں سکتے، لہذا اللہ تو ان کے حال پہ رحم فرما، یعنی ان کے لیے مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب کو جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ، اگر ہو تم نیکوکار، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، پس بے شک شان یہ ہے کہ ہے وہ اوابین عاجزی کرنے والوں کے لیے، رجوع رکھنے والوں کے لیے، غفورا مغفرت کرنے والا۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اولاد میں کون والدین کا خدمت گزار ہے اور کون اپنی ذاتی غرضوں کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ کرے معاشرے سے اس جرم کا خاتمہ ہو جائے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور دے دیا کرو قرابت داروں کو ان کا حق، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور نہ ہی ایسے تبذیر کا شکار نہ ہو جاؤ، ایسے خرچ کرنے والے نہ بن جاؤ کہ مفت میں مال کو اڑانے لگ جاؤ، فضول خرچیوں میں، بجائے فضول خرچیاں کرنے کے قرابت داروں کے حق دو، ان کی خدمت کر لو، یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک تبذیر کرنے والے، فضول مقامات پہ خرچ کرنے والے، بے جا جگہوں پہ خرچ کرنا، شرک و بدعت کے پھیلانے پہ خرچ کرنا، شرک و بدعت کے مقامات تیار کرنے پہ خرچ کرنا، یہ سب شیطان کے بھائیوں پہ کام ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان ہے اپنے رب کا بڑا ناقدرہ ناشکرہ۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر کبھی اعراض کرے تو ان سے ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی، اپنے رب کی رحمت کی انتظار کرنے میں، اپنے رب کی رحمت کی جستجو کرنے میں، تلاش کرنے میں، ترجوہا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے بات کرنی ہے بڑے نرم لہجے سے، بڑے نرم لہجے کے اندر، کسی کو ڈانٹ نہیں پلانی، فضول خرچی نہیں کرنی۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ ہی باندھ دینا ہے اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ۔ یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ کنجوس بن جانا، کنجوس بکی چوس، ایسا کنجوس کہ نہ خرچ کرے نہ کسی کو خرچ کرنے دے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی پھیلا دے اپنے ہاتھوں کو پورا پورا پھیلا دینا، فضول خرچی بھی نہ ہو، کنجوسی بھی نہ ہو، وگرنہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر حسرت کرتے ہوئے قابل ملامت ہو کے بیٹھ جائے گا، حسرت کرتے ہوئے قابل ملامت ہو کے بیٹھ جائے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، تیسری عقلی دلیل، اور نفی شرک پہ تصرف ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب فراخ کرتا ہے روزی
جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقدر اور اندازے سے دیتا ہے انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا بے شک تیرا پروردگار خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اس بات پہ غور کر لو کہ روزی کو تنگ کرنا، فراخ کرنا، حساب سے دینا، بے حساب دینا، یہ صرف تیرے رب کا خاصہ ہے، یہ رب ہے قدرت والا ایسے، اس لیے کہ اپنے بندوں کے حال کی خبر بھی ہے اور بندوں کو بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دو امر گزر گئے، شرک نہ کرو، احسان کرو، اور تیسرا امر ہے ظلم نہ کرو۔ اب آگے اللہ نے ظلم کی قسمیں بیان کی، اور ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے اور ظالموں کو اللہ محبوب اور پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے، بھوک کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ قتل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک قتل حسی، ایک قتل مانوی۔ حسی قتل یہ ہے کہ کسی کو چھرا مار کے مار ڈالا، گولی مار کے مار ڈالی، یہ ہے حسی قتل۔ اور مانوی قتل یہ ہے کہ اولاد کو دین سے بے بہرا کر دینا، دور کر دینا، یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی ان کو روزی دیتے ہیں اور خاص تمہیں بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور نہ قریب جاؤ بدکاری کے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا ہے راستہ۔ حق حلال کا راستہ چھوڑ کر ناجائز ذرائع استعمال کرنا، اس سے اللہ روک رہے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ان جانوں کو بھی قتل نہ کرو جن کو اللہ نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، ہاں الا بالحق، حق کے ساتھ، کہ اگر وہ کسی کو قتل کریں تو قصاصاً ان کو قتل کرنا جائز ہے، وگرنہ نہیں۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو بھی قتل کیا گیا مظلومیت میں، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، بس بنا دیا ہم نے اس کے وارثوں کو اس پہ زور، یعنی وارثوں کو ہم نے زور دے دیا ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کر لیں۔ وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، لہذا قتل کرنے میں اسراف نہ کرنا۔ قصاص لیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ ایک کے بدلے میں 2 3 قتل کیے جائیں، ایسا بھی نہیں، اسراف نہ کرے۔ انہ کان منصورا، بے شک ہے وہ مدد کیا ہوا۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ تم یتیم کے مال کے، الا باللتی احسن، مگر اس طریق سے جو بہتر ہے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، جوان ہو جائے، پھر مال اس کا جو ہے وہ اس کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو تم وعدہ، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدہ ہے پوچھا ہوا، یعنی وعدوں کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا کیا کرو ماپ جب تم ماپنے لگو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کیا کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، ڈنڈی نہیں مارنی کہ گاہک کے ساتھ دھوکہ کیا جائے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور
بہت اچھی ہے انجام کے لحاظ سے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور نہ پیچھے پڑ اس چیز کے جس کا تجھے علم نہیں. غیر ضروری چیز ہے اور ہے بھی فضولیات سے، اس کے پیچھے نہ پڑ، اپنا وقت ضائع نہ کر، دلچسپی نہ لے اس میں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور نہ ٹھہر تو پیچھے پڑ تو اس چیز کے جس کا تجھے علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد، اس لیے کہ کان بھی، آنکھیں بھی اور دل بھی، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سب کے سب وہ ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں پوچھ ہوگی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چل تو زمین پہ اکڑ اکڑ کر، غرور نہ کیا کر، اس لیے کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک نہیں تو پھاڑ سکتا زمین کو. یہ جو تو متکبرانہ چال چلتے ہوئے قوم آتا ہے نا، تیرے پاؤں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ زمین کو بھی پھاڑ سکے. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکتا زمین کو بھی، اور گردن اکڑا لے تو پہاڑوں کو بھی پہنچ نہیں سکتا، چاہے جتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ہر ایک ان میں سے اس کی برائی تیرے رب کے ہاں بڑی ناپسندیدہ ہے. ان میں سے کوئی فعل بھی اچھا فعل نہیں ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی تیری طرف تیرے رب کی طرف سے حکمت کی باتیں ہیں. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، امور ثلاثہ بیان ہوئے. شرک نہ کرو، احسان کرو، ظلم نہ کرو. پھر اللہ نے ممانعت کی تھی کہ ان باتوں کی وعدہ خلافی نہیں کرنی، زمین پہ متکبر نہیں ہونا، عاجز بننا ہے، قتل نہیں کرنا، بدکاری کے قریب نہیں جانا. یہ ساری باتیں تیرے رب کی طرف سے وحی کی ہوئی ہیں، اور ان سب باتوں کی بنیاد کس بات پہ ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بنا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود. فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، بس ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت کیا ہوا، دھکیلا ہوا. اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو پھر نجات بھی نہیں، قابل ملامت بھی ہو جائے گا. افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے چن لیا ہے اپنے لیے بیٹے، تمہارے لیے بیٹے. واتخذ من الملائکۃ اناسا، کیا چن لیا تمہارے لیے تمہارے رب نے بیٹے. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور فرشتوں کو بنا دیا ماتا، مؤنث بنا دیا. تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بڑی بات تم نے کہہ دی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے پھیر پھیر کے بیان کی اس قرآن میں نشانیاں تاکہ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ تم یاد کر لو، قدرت کے نشانات کو دیکھ لو. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور یہ چیز جو ہے یعنی قرآن کریم میں آیات کا پھر پھر کے آنا نہیں زیادہ کرتی ان کو مگر نفرت میں. جو جو آکام بڑھتے جاتے ہیں تم کو نفرت بھی ان کی بڑھتی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان سے کہہ دو لو کان معه آلہۃ کما یقولون، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور اگر ہوتا اس کے ساتھ کوئی اور الہ کما
یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ سبیلا، اس وقت تو یہ ڈھونڈ لیتے عرش والے کی طرف راستہ۔ اگر ایسے ہی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، تو پھر یہ عرش پہ جانے کا راستہ ہی بنا لیتے، کسی معبود کو یہ کہہ دیتے سبحانہ، پاک ہے وہ ذات شریکوں سے، وتعالی، اور بلند و بالا، عما یقولون، ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرا۔ اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، برتر ذات ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح کرتی ہیں اسی کی ساتواں آسمان بھی اور زمین بھی، ومن فیہن، اور جو مخلوق ہے ان میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو رب کی تسبیح نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ اللہ ہے حوصلے والا، بخشنے والا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو پڑھنے لگے قرآن تو کرنا کیا ہے؟ جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، جب کرنے لگے قرأت قرآن کی تو جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جن کو آخرت پہ ایمان ہی کوئی نہیں، حجابا مستورا، ایک حجاب جو قابل ستر ہے وہ کر دیتے ہیں ہم۔ کرتے کیوں ہیں؟ مانتے جو نہیں، ضد پہ جو اڑے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں پہ ڈاٹ، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور کانوں میں بھی ڈال دیے پردے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، میرے پیغمبر آپ اپنا کام کرتے جائیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب تو قرآن میں تذکرہ کرتا ہے اپنے رب کا اس حال میں کہ وحدہ وہ اکیلا ہے اپنی ذات و صفات میں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پیٹھ دے کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہضم نہیں ہوتی نا توحید اللہ کی، یہ سچ اور حق والا مسئلہ، قرآن والا بیان، یہ ہضم نہیں ہوتا، بھاگ جاتے ہیں۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ، ہم خوب جانتے ہیں جس بات کی طرف وہ کان لگاتے ہیں جب وہ سن رہے ہوتے ہیں تیری باتیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور اس وقت بھی ہم جانتے ہیں جب وہ تنہا ہو کے مشورہ شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ مشورے میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب کہنے لگے ظالم لوگ، إِن تَتَّبِعُونَ، نہیں پیروی کر رہے تم، إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، مگر ایک ایسے شخص کی جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھ میرے پیغمبر کیسی کیسی بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں۔ فضلوا، پس وہ بہک گئے، فلا يستطيعون سبیلا، اب تو ان کو راستہ ملنا ہی کوئی نہیں ہے، راستے پہ آئیں گے ہی نہیں، بلکہ الٹا اعتراض کرتے ہوئے کہیں گے اِذَا كُنَّا عِظَامًا رُفَاتًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیوں کا چورا اور ملیا میٹ، ہڈیوں کا چورا ہو جانا، نام و نشان مٹ جانا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم البتہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ نئی مخلوق سے، نئی خلقت میں ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے پہلے کیا شکوہ، پھر دیا شکوے کا جواب۔
فرمایا قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر کونو حجارتن او حدیدا، ہو جاؤ تم پتھر او حدیدہ یا لوہا، یعنی کوئی سخت جنس بن جاؤ، او خلقا مما یقر فی صدورکم، یا کو وہ مخلوق جو تمہاری نظروں میں بہت بڑی ہے وہ بن جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، بس انقریب وہ کہیں گے کون ہمیں لوٹائے گا۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر الذی فطرکم اول مرہ، وہی ذات تمہیں دوبارہ اٹھائے گی، دوبارہ زندہ کر کے پیش کرے گی، جس ذات نے تمہیں بنایا پہلی بار۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر وہ ہلاتے ہیں تیری طرف اپنے سروں کو، سروں کو جنبش دیتے ہیں اور کہتے کیا ہے متى ہوا، کب ہوگا وہ۔ قل کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا، ممکن ہے کہ وہ بالکل قریب ہو، بالکل سر پہ ہے۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، پھر تم استجابت کرو گے اس کی حمد کے ساتھ، یعنی حکم بھی مانو گے اور اللہ کی تعریف بھی کرو گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ خیال کرو گے کہ نہیں ٹھہرے ہو مگر بہت کم، اس لیے کہ رات میں گزرا ہوا وقت، سکون میں گزرا ہوا ٹائم محسوس ہی نہیں ہوتا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہہ دے میرے پیغمبر میرے بندوں سے یقولو، کہا کریں وہ اپنی زبانوں سے وہی بات اللہ ہی احسن، جو اچھی ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یہ شیطان تو انسان کا ہے ہی کھلم کھلا دشمن۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں۔ ان یشاء یرحمکم، اگر اس نے چاہا تو رحم کرے گا تم پہ، او ان یشاء یعذبکم، یا اس نے چاہا تو عذاب دے گا تمہیں۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پہ کوئی داروغہ بنا کر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقلی دلیل نمبر 4، چوتھی عقلی دلیل۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور نفی شرک پھر علم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، جاننے والا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، اس کی اس صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور البتہ تاکہ فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب زبور۔ قل کہہ دیجئے ادعوا الذین زعمتم من دونہ، ان کو ذرا بلاؤ جن کے متعلق تمہارا خیال ہے اس کے سوا کہ آئیں اور وہ تمہاری تکلیف دور کریں۔ سناٹا ہوگا، خاموشی ہوگی، اللہ فرمائیں گے لا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تو تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار ہی کوئی نہیں رکھتے۔ ولا تحویلا، ہٹانا تو دور کی بات ہے، اس کو پھیر بھی نہیں سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہی وہ لوگ ہیں جو پکارا کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم، تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف، الوسیلہ، وسیلہ، ایہم اقرب، کون میں سے زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اور امید رکھتا ہے اس کی رحمت کی، یخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس بات میں وہ پکارتے ہیں اور وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں
ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کی پکڑ ہے ہی اس قابل کہ اس سے ڈرا جائے، اور ڈرنے کی چیز ہی وہی ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی ایسی نہیں جس کو ہم ہی نے ہلاک کیا ہو، قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے، او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِیدًا، یا عذاب دیں ہم اس کو عذاب دینا بڑا سخت، کان ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورًا، ہے وہ کتاب میں لکھا ہوا، یعنی علم الہی میں موجود ہے۔ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور نہیں روکا ہمیں کہ ہم بھیجیں، نازل کریں، بھیج دیں ہم کوئی نشانیاں، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہم بھیج تو سکتے ہیں لیکن پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، اور یہ بھی اس کو کیا کریں گے، جھٹلائیں گے۔ غور کرو، آتینا سمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے دی قوم سمود کو، حضرت صالح علیہ السلام کو، الناقۃ اونٹنی دے دی اپنی قدرت کا نشان بنا کر، مبصرۃ اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، ان کے دیکھتے دیکھتے وہ اونٹنی نکلی اور اللہ کی قدرت کا نشان بنی، لیکن کتنی بدقسمتی کہ قوم نے مانی پھر بھی نہیں تھی، اور منع کیا گیا تھا کہ اس کو غضب نہیں پہنچانا، تکلیف نہیں پہنچانی، اور انہوں نے اسے ہی کاٹ دیا تھا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا تھا اس کے ساتھ۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور نہیں بھیجتے ہم آیات مگر ڈرانے کے لیے، ہماری آیات ہوتی ہی تخویف ہوتی ہیں، ڈراوے کے لیے ہوتی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب کہا ہم نے آپ کو، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک تیرا رب احاطہ کرنے والا لوگوں کا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور نہیں بنایا ہم نے اس خواب کو جو خواب دکھایا ہم نے آپ کو، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر آزمائش ہے لوگوں کے لیے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یہ جو آپ کو اچھی اچھی خوابیں یا معراج کے سفر میں قدرت کے نشانات دکھائے، ماننے والوں نے تو مان لیا، آزمائش میں پورے اتر آئے، اور انکار کرنے والوں کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن گئی کہ انہوں نے انکار جو کر دیا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، جوں جوں ہم ڈراتے جاتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف آتا، بجائے خوف آنے کے، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، نہیں زیادہ کیا ان کو مگر بہت بڑی سرکشی میں، نافرمانی اور بغاوت میں بہت آگے نکل گئے۔ اگر فرما برداری کر لیتے تو نجات مل جاتی، کامیابی ہو جاتی، اور نافرمانوں کے لیے سزا ہی سزا ہوا کرتی ہے۔ 60 آیات ہو گئی ہیں جی۔